بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله. باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 45واں باب جو بیان کیا ہے اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جھوٹ بولنے سے ہے. باب ما جاء فی الکذب علی اللہ او علی رسولہ. شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے متعلق جھوٹ بولنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جھوٹ بولنا عام آدمی سے متعلق جھوٹ بولنے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. اور اس کا گناہ یعنی اللہ سے متعلق جھوٹ بولنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ عام جھوٹ سے کہیں زیادہ کیا ہے اس کا گناہ ہے. عام جھوٹ سے کہیں زیادہ اس کا گناہ ہے. شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت قرآن کریم کی 2 آیتیں اور 2 حدیثیں بیان کی ہیں. شیخ رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جو آیت ذکر کی ہے، کہا اللہ رب العالمین کا فرمان وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہوگا. اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہوگا. ظالم تو وہ بھی ہے جو عام لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے. ظالم تو وہ بھی ہے جو عام لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے. گناہ تو وہ بھی ہے جو کسی عام آدمی سے متعلق جھوٹ بولتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا جو اللہ رب العالمین سے متعلق جھوٹ بولتا ہے اور افتراء پردازی کرتا ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا. یعنی ظلم میں وہ آدمی سب سے بڑا ہوا ہے جو اللہ رب العالمین پہ جھوٹ بولے، اللہ رب العالمین سے متعلق جھوٹ بات کہے اور افتراء پردازی کرے. مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے اوپر ویسے ہی وحی نازل ہوتی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، تو یہ کیا ہے؟ افتراء ہے، جھوٹ ہے. یا یہ کہ وہ آدمی اس بات کا دعوے دار ہو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے تو میں بھی کیا ہے وحی نازل کرتا ہوں. یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی افتراء ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بندوں کو جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے. اور خاص طور سے بندہ اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے کیا کرے؟ جھوٹ بولے. اللہ رب العالمین کی طرف غلط بات، جھوٹ بات کو منسوب کرے، اس کی نسبت کرے. یہ بڑا کیا ہے؟ ظالمانہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے. خیر، اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے اس باب ما جاء فی الکذب علی اللہ او علی رسولہ سے متعلق جو دوسری آیت ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَىٰ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ کہتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَىٰ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ کہ آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ان لوگوں کو الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ جنہوں نے اللہ سے متعلق کیا کیا؟ جھوٹ بولا. اللہ تعالیٰ سے متعلق کیا کیا؟ جھوٹ بولا. وجوہہم مسودہ ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ کالے ہوں گے. ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ کالے ہوں گے. ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. یعنی اللہ رب العالمین ایسا دردناک عذاب ان لوگوں کو دے گا، یا اللہ رب العالمین اپنے سے متعلق جھوٹ بولنے والوں کو ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا
کہ ان کے چہرے کیا ہے کالے ہو جائیں، ان کے چہرے عذاب کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کی وجہ سے ان کے چہرے کیا ہے کالے ہوں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ کہ قیامت کے دن آپ دیکھو گے ان لوگوں کو جو اللہ سے متعلق جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے چہرے کالے، ان کے چہرے کالے ہو چکے ہیں۔ اور یہ کالے کیوں ہو چکے ہیں؟ گناہ کی یہ کالے اس لیے ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا ہے عذاب سے ہمکنار کیا، اور اللہ رب العالمین کے غصے کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے ہیں۔ ان دونوں آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے متعلق جھوٹ بولنا عام جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہے، عام جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہے، اور عام جھوٹ پہ جو سزا ہوتی ہے اس سے کہیں بڑھ کے دن قیامت میں کیا ہے اس جھوٹ پہ سزا ہوگی جو انسان اللہ سے متعلق بولتا ہے یا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ خیر کیا ہے، ان دونوں آیتوں کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے دو حدیثیں بھی بیان کی ہیں۔ سب سے جو پہلی حدیث ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان کذبا علی لیس ککذب علی غیری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان کذبا علی لیس ککذب علی غیری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک مجھ سے متعلق جھوٹ بولنا یا میرے سے متعلق جھوٹ بولنا لیس ککذب علی غیری، کسی عام جھوٹ کی طرح نہیں ہے یا کسی دوسرے آدمی سے متعلق جھوٹ بولنے کے برابر نہیں ہے۔ ان کذبا علی، کہ بے شک میرے متعلق جھوٹ بولنا لیس ککذب علی غیری، کسی دوسرے آدمی سے متعلق جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے یا عام جھوٹ کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من کذب علی، جو مجھ سے متعلق جھوٹ بولتا ہے، میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے متعمداً، اور تعمد کے ساتھ بولتا ہے، جان بوجھ کر بولتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ قول اللہ کے نبی کا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دھمکی دی اور وعید سنائی فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شخصیت سے متعلق جھوٹ بولنا عام جھوٹ کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا، اس کا عقاب اور یہ گناہ عام جھوٹ سے کہیں کیا ہے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر مجھ سے متعلق جھوٹ بولتا ہے تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ کل قیامت میں کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا۔ اسی حدیث سے آپ یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ عام جھوٹ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جھوٹ میں یہ فرق ہے کہ عام اگر جھوٹ آدمی بولتا ہے تو آدمی کیا ہے خالداً مخلداً فی النار نہیں ہوگا، لیکن کوئی آدمی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جھوٹ بولتا ہے تو ایسا آدمی کیا ہے خالداً مخلداً فی النار ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور اہل علم نے بھی اس کی طرف کیا ہے اشارہ کیا کہ والفرق بینہما، یعنی عام جھوٹ اور اللہ کے نبی سے متعلق جھوٹ، دونوں میں فرق ہے۔ عام جھوٹ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جھوٹ میں فرق یہ ہے کہ ان الکذب علیہ توعد فاعلہ بجعل النار له مسکنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جھوٹ بولنے والوں کو یہ اس بات کی دھمکی دی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے کہ ایسے آدمی کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ لیکن اگر عام جھوٹ ہے، کسی سے دوسرے آدمی سے متعلق ہے اور آدمی کا توبہ استغفار کرے، اللہ رب العالمین کیا اسے معاف کر دے گا۔ خیر، اور یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہتے ہیں
کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ غیر آدمی کے لیے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جھوٹ بولے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے سے متعلق کیا ہے جھوٹ بول سکتے ہیں، ایسی کوئی بات کیا ہے نہیں ہے، بلکہ کسی سے بھی متعلق جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث کے مفہوم مخالف سے آپ استدلال کیا ہے نہیں کر سکتے ہیں۔ خیر، اگلی جو حدیث ہے اس باب کی، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَلِمُسْلِمٍ عن سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ مرفوعاً، یہ دوسری حدیث سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکذابین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من حدث عنی بحدیث، کہ جو آدمی میری طرف کسی حدیث کو منسوب کرتا ہے، کسی بات کو منسوب کرتا ہے، من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے اور گمان غالب ہوتا ہے کہ یہ بات کیا ہے جھوٹ ہے، یہ بات کیا ہے جھوٹ ہے، یا یہ کہ حدیث کیا ہے مکذوب ہے، کیا جھوٹی بات ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهُوَ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ، اگر جانتے بوجھتے جاننے کے باوجود اگر جھوٹی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے، تو ایسے آدمی کا شمار کیا جھوٹوں میں سے ہوتا ہے، احد الکذابین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹوں میں سے کیا ہے ایک جھوٹا ہے، جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اہل علم نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اس حدیث سے واضح طور پر جھوٹ اور کذب بیانی کی مذمت کیا ہے معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو اور کذب بیانی کو اور جھوٹی حدیثوں کے بیان کرنے کو مذموم قرار دیا اور اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے، معلوم ہو کہ قول اللہ کے نبی کا نہیں ہے، یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، گمانے اگر غالب ہو جائے، تو ایسے آدمی کو کیا ہے اپنے اس عمل سے باز آ جانا چاہیے اور جھوٹی حدیثوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، ان دونوں حدیثوں سے اور اس پورے باب سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین سے متعلق جھوٹ بولنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جھوٹ بولنا ایک بڑا گناہ ہے، مذموم صفت ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اس عمل سے بچنا چاہیے۔ آج کیا بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو جو دعوت کے نام پہ، جو خطابت کے نام پہ اور جو تقریر کے نام پہ، وعظ و نصیحت کے نام پر اور اسی طرح کے تبلیغ کے نام پر جھوٹی حدیثوں کو اور جھوٹی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا ہے اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں اور اسلام کے سچے راستے پہ آ جائیں، لیکن اس کے لیے وہ صحیح حدیثوں کا نہیں، قرآن کی آیتوں کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ مکذوب حدیثوں کا اور موضوع حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور جان بوجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتوں کا منسوب نہیں کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ آپ کو فائدہ ہو، آپ ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کی زد میں آ جائیں اور آپ اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جائیں، کیا ہے کہ آپ کا ٹھکانہ کیا ہو جائے جہنم ہو جائے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عام بول چال میں جھوٹ سے بچائے اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق جھوٹ بولنے اور جھوٹی باتوں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔